اللہ کیا کہے گا؟ غور سے سنیے، غور سے۔ اے وہ لوگوں جن کی عمریں 70 سال کو پہنچ چکی ہیں، اے وہ لوگوں جن کی عمریں 60 سالوں کو پہنچ چکی ہیں، اے وہ لوگوں جو 50 سال کے ہو چکے ہو، اے وہ لوگوں جو 40 سال کے ہو چکے ہو، اے وہ لوگوں جو 35 اور 30 سال کے ہو چکے ہو، اور اے وہ نوجوانوں جو جوانی کی عمر میں ہو، ذرا سا سنو کہ جب جہنمی کہیں گے، جہنم میں چلائیں گے اور چیخیں گے کہ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہم کو تو جہنم سے نکال لے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم وہ اچھے اعمال کریں گے برخلاف ان اعمال کے جو دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جائے گا؟ کیا کہے گا اللہ؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا؟ کیا اتنی عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملی تھی کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا نصیحت حاصل کر لیتا، جو اللہ کی توحید کو اپنانا چاہتا اپنا لیتا، جو اتباع سنت کو اپنانا چاہتا اپنا لیتا، جو اللہ سے توبہ کرنا چاہتا توبہ کر لیتا، جو استغفار کرنا چاہتا استغفار کر لیتا، جو شخص نمازوں سے کی پابندی نہیں کرتا تھا نمازیں پڑھ لیتا؟ کیا اتنی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی تھی؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ لہذا بجائے اس کے کہ ان کی یہ عرضی، ان کا یہ مطالبہ، ان کا یہ ڈیمانڈ قبول کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اس جہنم میں پڑے ہوئے عذاب کا مزہ چکھتے رہو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے لوگوں ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کر لینی چاہیے، ہمیں اپنے وقت میں اللہ کی عبادت کر لینی چاہیے قبل اس کے کہ ہم دنیا میں واپس آ کر کے نیک عمل کی تمنا کریں اور بھیک مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھیک کو، اس عرضی کو ٹھکرا دے، اور پھر اوپر سے کہا جائے کہ اسی میں پڑے رہو اور عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، عذاب کا مزہ چکھتے رہو، سوائے عذاب کے کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، عذاب بڑھتا ہی رہے گا۔ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اے لوگو یوم حسرت کے آنے سے پہلے، حسرت اور ندامت کے دن سے پہلے ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دیں جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی ہی میں رہ جائیں گے۔ آج ہماری غفلت کتنی ہے، اللہ اکبر! ہماری غفلت کا اندازہ لگائیں کہ قرآن کی یہ آیتیں پیش کی جا رہی ہیں، جہنم اور جہنم کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے دل ہیں کہ تڑپتے نہیں، آنکھیں ہیں کہ روتی نہیں، رونگٹے ہیں کہ ڈر سے اور خوف سے کھڑے نہیں ہوتے۔ عجیب و غریب حالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ دل دے جس میں اللہ کا ڈر ہو، ہمیں وہ آنکھیں دے جو عذاب کو سن کر کے برس پڑیں، ہمارے جسم کے رونگٹے اللہ کی آیتوں اور اس کے عذاب کو سن کر کے کھڑے ہو جائیں اور تڑپ جائیں اور بے قرار ہو جائیں۔ عزیزوں اور ساتھیوں، اور سنیں انسان دنیا میں کتنا آنا چاہے گا، کتنی تمنا کرے گا، کتنی حسرت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا وقال الذين كفروا
وقال الذين اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. دنیا کے اندر ایک واپسی کی تمنا اس بات کی بھی ہوگی کہ آج لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ اپنا پیشوا کس کو بنا رہے ہیں، اپنا مقتدا کس کو بنا رہے ہیں، اپنا رہنما کس کو بنا رہے ہیں، کس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کس کی باتیں مان رہے ہیں، شریعت میں کس کی باتوں کو شامل کر رہے ہیں، اس بات کی فکر نہیں کرتے. تو کیا ہم جس کو اپنا امام، پیشوا، رہنما اور مقتدا اور ہادی بنائیں گے، کیا وہ قیامت میں اپنی براءت کا اظہار نہیں کر دیں گے؟ عزیز اور ساتھیو، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آج ہم جس کو چاہتے ہیں اپنا پیشوا رہنما بنا لیتے ہیں، قیامت کے دن وہ لوگ برات کا اظہار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہم سے کچھ بھی مطلب نہیں. وہاں پر انسان یا اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے کہیں گے کہ اے کاش کہ میری دنیا میں یا ہماری دنیا میں واپسی ہو جاتی تو ہم ویسے ہی برات کا، تم سے اپنی بیزاری کا اظہار ویسے ہی کرتے جیسی بیزاری کا اظہار آج تم اس دنیا کے اندر کر رہے ہو. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. جب قیامت آ جائے گی، اچانک قیامت جب آ جائے گی تو لوگ افسوس کریں گے اس بات پر جو دنیا کے اندر انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، زیادتیاں کی ہیں. لہذا عمر تمام ہونے سے پہلے عزیز اور ساتھیوں، آپ سب لوگوں سے التماس اور گزارش کی جا رہی ہے کہ اپنے موبائل سے کو آف کر دیں یا سائلنٹ کر دیں برائے مہربانی. لہذا عمر تمام ہونے سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے. تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب، تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اس سے پہلے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو، یا ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. اس سے پہلے کہ کوئی حسرت کرے، اس سے پہلے کہ کوئی ندامت کرے، عزیزوں اور ساتھیوں، ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے.